السلام علیکم ڈیئر اقبالیئنس، کیسے ہیں؟ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اقبالیئنس میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. میں ڈاکٹر احمد رامے ابو عبداللہ. تو آج ہم جس پہ بات کریں گے، علامہ اقبال میڈیکل کالج کی زبانی کہانیاں اپنی زبانی، اس میں اسلامی جمعیت طلباء کا رول ہمارے کالج میں. تھوڑا سا میں اسلامی جمعیت طلباء کے بارے میں بتا دوں کہ یہ مولانا مودودی مرحوم، جو کہ بہت بڑے اسکالر تھے، پاکستان کے نہیں دنیا کے اسکالر بھی تھے. ان کا ایک نام ہے، ان کی ایک ریسرچ ہے. تو دوستو، انہوں نے ایک جماعت بنائی، جماعت اسلامی، تو جو آج بھی ہے لیکن اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے کالجوں میں ایک اپنی دم چھلا بنائی جس کا نام تھا اسلامی جمعیت طلباء. اچھا، جب بنائی ہوگی تو اس وقت ان کی نیت نیک ہوگی کہ یہ جوان اسٹوڈنٹس میں دین کی بات بتائیں. لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی دو ٹائپ کے لوگ ہو گئے. ایک تو وہ تھے جو دین پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے، سیکھتے تھے. دوسرا بدماشی ان میں آ گئی. تو انہوں نے بدماشی کے زور پہ کالجوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیے. اچھا، میڈیکل کالجوں میں ان کا اتنا رول نہیں تھا، اس لیے کہ میڈیکل میں لوگ پڑھنے جاتے تھے، بہت زیادہ پڑھائی ہوتی ہے، ایگزام ہوتے ہیں ہر وقت، تو یہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے. تو اس لیے ان لوگوں نے، ان کا اثر و رسوخ میڈیکل کالج میں اتنا نہیں تھا. ایک میں مثال دینے لگا ہوں ان کی، ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی کی. وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے دنیا میں کردار ادا کیا. گورنمنٹ کالج میں جب ہم پڑھتے تھے، اس کا نام تھا حافظ سلیمان بٹ. گورنمنٹ کالج میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارا تھوڑا بہت انٹریکشن تھا، لیکن بعد میں میڈیکل کالج میں آ گیا، یہ پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا تو یہ بدماش بن گیا. یہ میں نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے گورنمنٹ کالج کے باہر، یہ ان کا جو کزن تھا نواز شریف کا، حنیف برکات، اس کو خود میں نے دیکھا تھا خنجروں کے وار کر کے اس نے مطلب مارا تھا اور پھر فرار ہو گیا تھا. اس کا باپ پولیس میں تھا. تو خواجہ طفیل، پتہ نہیں شاید ان کا نام تھا. اینی وے، تو اب میں آتا ہوں کالج میں ان کے بارے کی طرف. ہمارے کالج میں بھی دو قسم کے جمعیت کے لوگ تھے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ صاحبان تھے، لیکن زیادہ تر بڑے پیارے لوگ تھے، جیسے آصف نذیر قریشی، بہت پیارا دوست ابھی تک ہے. ڈاکٹر یوسف جو انگلینڈ میں سائیکیٹرسٹ ہے. پھر خالد ذل علی. اسی طرح مطلب مختلف لوگ تھے. خالد ذل نے الیکشن بھی لڑا تھا پریزیڈنٹ کا منصور کے خلاف، جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا، جیت گیا تھا. پہلا جو پریزیڈنٹ تھا. تو خیر، تو جب ہم نے بنائی یہ رائزنگ ڈاکٹر، تو میں ان کے پاس گیا، اور ان جو اسلامی جمعیت طلباء کے دوست تھے، میں نے بڑے پیار سے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یار، ہم لوگوں نے جو تنظیم بنائی ہے وہ پیور علامہ اقبال میڈیکل کالج کی ہے. تو آپ لوگ یہ کریں کہ آپ لوگ، میں نے کہا کافی جو گروپ تھے، سیاسی گروپ دم چھلے، انہوں نے اپنی تنظیمیں ختم کر دی ہیں. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور دوسرے لوگوں نے ختم کر دی. تو تم بھی اس کو ختم کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو، مل کے اس کالج کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کا جواب بڑا مزیدار تھا. انہوں نے کہا یار رامے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ہم مجبور ہیں، ہمارے ہائی کمان سے ہمیں اجازت نہیں ہے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی انڈیویجویلٹی ایز اسلامی جمعیت طلباء برقرار رکھنا چاہتے ہیں، برقرار رکھیں گے. تو خیر، اب یہ چونکہ ان میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ اسمارٹ ہوتے ہیں، نہ کوئی ایکٹیو ہوتے ہیں، نہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، یعنی میوزک گانے شانے دوسری چیزوں میں، کھیلوں شیلوں میں ان کا کوئی نہیں ہوتا. یہ ٹمٹ سے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر ٹمٹ سے لوگ ہوتے ہیں، مطلب سبمسو سے لوگ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی اسی طرح کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. اب اس میں سے یہ کیا کرتے ہیں، ایک تو وہ یہ لوگ ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہوتے، جو ان کے ساتھ اس لیے شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کی شاید جماعت ہے. اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. تو
تو اس میں سے کوئی لڑکے، لیکن بعد میں کئی لوگ جو جوانی میں اسٹوڈنٹ لائف میں اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے، بعد میں وہ چھوڑ گئے، اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ اس میں سے ہماری ایک بھابھی بھی ہیں جو ہمارے دوست آصف کی بیوی ہیں، وہ اب تحریک انصاف کی بڑی سرگرم رک ہیں، لیکن اس وقت وہ جمعیت میں ایکٹیو تو نہیں تھی، ان ایکٹیو ٹائپ تھی۔ اور ایک ان کی سہیلی تھی جس کی بڑی پیاری سی شخصیت، نیک سی تھی، جس کو ہم نے اپنی بنانا چاہا، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک صاحب نے، مجھے اب پتہ چلا تھوڑی دیر پہلے کہ اس خبیث نے سوری دوست ہی ہے، امریکہ میں ہے، وہ کارڈیالوجسٹ ہے، کہ اس نے میری طرف سے ایک احمد رامے AR کے نام سے ایک بڑا ہی برا خط لکھا اس خاتون کے نام، جس کو میرے جو رائزنگ ڈاٹ کے لوگ تھے وہ میرے پسندیدگی کی وجہ سے انہوں نے اس کو خاتون اول کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو خیر وہ اس نے میری طرف سے جھوٹا خط لکھ کے تو گمراہ کیا، اس کو پریشان کیا کہ بہرحال تو بات چھوڑ دیں۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ کی میں بات کر رہا تھا، تو یہ لوگ کسی بھی جگہ ایکٹیو نہیں تھے، کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں یہ شامل نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ دا رائزنگ ڈاکٹرز کا انفلوئنس، اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹ جو ہیں اقبالین، یہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہم پہ بدماشی کرنے کی کوشش کی، جو ان کا خاصہ ہوتا ہے، جو ان کا سٹائل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے، ان کے اپنے تو نہیں تھے وہ ایسے کوئی مطلب جو کہنا چاہیے چیتے لوگ، یا جن کو جو کہنا چاہیے لڑاکے لوگ، تو یہ باہر سے منگواتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے منگوانے کی کوشش کی اپنا نا باہر سے، یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک کالج سے دوسرے کالج میں یہ لوگ بدماشی کرنے جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی جماعت ایک بس کے ذریعے یہ آئی، ہمارے کالج میں انٹر ہوئی، ہمیں پتہ تھا۔ تو ہمارا ایک شہزادہ تھا لڑکا، خالد اس کا نام تھا، وہ ابھی آج کل امریکہ میں ہے، تو وہ لمبا چوڑا جوان تھا، اس اکیلے نے اس طرح بازو پھیلا کے نا سب کو وہیں روک دیا۔ تو اندر سے یہ بزدل تھے، یہ مل جل کے نا اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھیڑ کی شکل میں۔ تو پھر اس کے بعد جب الیکشن ہمارے ہوئے تو انہوں نے پھر بدماشی کرنے کی کوشش کی، وہ حافظ سلیمان بٹ کو بلایا۔ اچھا، حافظ سلیمان بٹ آیا، میں اس وقت اپنے گھر میں تھا، میں اور میرا دوست جو تھا کیپٹن عارف، تو ہم اسلحہ لے کے گئے، تو ہم نکلے، تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو گئے، تو وہ تھوڑی دیر میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر الیکشن کے دنوں میں انہوں نے پھر بدماشی کرنے کی کوشش کی، تو میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ان کے مخالف ہمارے جو تھے لڑاکے یا مخالف لوگ، وہ تھے گوجرا کے، میرے علاقے کے، اس میں سے ایک تھا ارشد امان، تو اسی طرح ایک تھا عظیم، اور یہ وہ۔ اچھا، پھر ہم نے اس کو بلایا، میں نے کہا میرا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ خون ریزی نہ ہو، لڑائی زیادہ نہ ہو، اس لیے میں نے ان کو بلایا کہ یار تم لوگ احتیاطاً آ جاؤ۔ تو وہ اسلحہ لے کے اپنا آ گئے۔ تو میرے اپنے بھی بندے میں نے بلوائے تھے گوجرا سے، میرا تعلق کیونکہ بیک گراؤنڈ زمیندار گھرانے سے تھی، میں خود بھی اسکولنگ میں ٹھیک ٹھاک لڑاکا تھا، ہارس رائڈر تھا، گھوڑ سوار تھا، شکار کرتے تھے سوروں کا، کتوں کے ساتھ، ہر چیز، یعنی کھلے ڈلے ماحول میں میری پرورش ہوئی تھی، تو میں خود بھی تھا۔ تو میں نے وہاں سے احتیاطاً وہاں سے ایک اپنے چند چیتے لڑاکے منگوا کے تو اپنے گھر میں بٹھائے ہوئے تھے کہ اگر کوئی بات بڑھے گی تو پھر ان کو فیلڈ میں لائیں گے۔ تو خیر انہوں نے کوئی اتنا بڑا یہ نہیں کر سکے، اپنا بدماشی نہیں کر سکے۔ ان کو ہم نے جگہ جگہ پہ چیک کیا، جگہ جگہ پہ، مطلب بار بار ان کو ہم نے چیک کیا، تو اس میں زیادہ تر باہر کے لوگ تھے، اندر کے لوگ نہیں تھے، یعنی ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، وہ شریف سے ٹمٹ سے لوگ تھے، مطلب سیدھے سادھے سے لوگ تھے۔ یہ بدماش باہر سے بلواتے تھے، پنجاب یونیورسٹی سے، ادھر سے اسلامیہ کالج سے، تو اس طرح کر کے۔ تو یہ تھا ان کا رول اپنا علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اندر۔ تو ہم نے کبھی بھی ان کو اٹھنے نہیں دیا، ہم نے، میری چاہے میں لڑاکا تھا یا نہیں تھا، لیکن چونکہ میں چیئرمین تھا تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ معاملہ خراب نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اگر ہو تو بڑھے نہ، لڑائی بڑھے نہ، تو یہ میرا گول ہوتا تھا، یہ میں اپنے آپ کو ذمہ داری سمجھتا تھا۔ تو دوستو، یہ آج کی قسط ہے میری علامہ اقبال کی کہانی میری زبانی، دیکھتے رہیے مجھے۔ اللہ حافظ۔